لالچ کی سزا۔ دنیا میں لوگوں نے کیسے کیسے نقاب چہرے پر ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے ایسے ایسے بھیس بدلتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آج کل کے جدید دور میں بھی ان لوگوں کے داؤ چلتے ہی رہتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے ایک عزیز دوست جمال الدین کے ساتھ پیش آیا جو بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد آپ بھی لوگوں سے ہوشیار ہو کر بات کیا کریں۔ آپ یہ واقعہ میرے دوست جمال الدین ہی کی زبانی سنیے۔ میرا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے اور میں عثمان خان کے کوٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب، جہاں کسی زمانے میں میجک سنیما ہوا کرتا تھا، وہاں رہائش پذیر ہوں۔ نیا بازار قصور میں چمڑا رنگنے کا کام کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں نے 5 آدمیوں کو ملازم رکھا ہوا ہے۔ ایک دن دوپہر 1 بجے کے قریب تمام ملازم دوپہر کا کھانا کھانے کے گھر سے گئے ہوئے تھے۔ میں بھی کھانا کھا کر وہی دکان پر کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا کہ اتنے میں 3 آدمی میرے پاس آئے جن کو میں بالکل نہیں جانتا تھا۔ میں نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا کہا اور وہ میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک نے خود کو پیر ظاہر کیا۔ اس کے دوسرے ساتھی کہنے لگے کہ یہ بزرگ پیر ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ساتھی کہنے لگا کہ ہمارے پیر جی پانی پینا چاہتے ہیں۔ میں نے فوراً پانی منگوا کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ان کا ایک ساتھی کہنے لگا کہ پیر جی چائے پینا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک لڑکے کو بلا کر پیسے دیے اور کہا کہ جاؤ چائے لے آؤ، لیکن وہ ساتھی کہنے لگا کہ ہمارے پیر جی کسی کے پیسوں سے چائے نہیں پیتے، لہٰذا اس نے خود لڑکے کو پیسے دیے اور کہا کہ چائے لے آؤ۔ لڑکا چائے لے آیا اور ہم سب نے چائے پی۔ چائے پینے کے بعد پیر جی مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ 2 میٹر دھاگا لے آؤ۔ میں نے 2 میٹر دھاگا منگوا کر دیا، جو 1 میٹر پیر جی نے خود لے لیا اور 1 میٹر مجھے پکڑا دیا اور کہا تم اس دھاگے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ میں نے دھاگے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ ٹکڑے ٹکڑے دھاگا پیر جی نے مجھ سے لے لیا اور اس پر پھونک مار کر مجھے واپس کر دیا اور کہنے لگے اب دھاگا کھولو۔ جب میں نے دھاگے کو کھولا تو وہ بالکل ٹھیک جڑا ہوا تھا اور یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ پھر پیر جی نے مجھے کہا ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا لے آؤ۔ میں نے ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا بھی لیا اور انہیں دے دیا۔ پیر جی نے اس پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا انہوں نے مجھے دے دیا اور دوسرا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھ لیا۔ انہوں نے پتھر کا ٹکڑا جو مجھے دیا تھا کہا کہ اس پتھر کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں رکھ لو۔ میں نے اس پتھر کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں رکھ لیا اور مجھ سے یہ دیکھا گیا کہ یہ تو زیادہ چینی سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ پھر دوسرے 2 آدمی مجھ سے کہنے لگے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ پھر کہنے لگے کہ آپ پیر جی کو کوئی نیاز وغیرہ دے دیں۔ میں نے 100 روپے کا نوٹ پیر جی کو دے دیا۔ 100 روپے کا نوٹ لے کر پیر جی کہنے لگے کہ تمہاری جیب میں جتنے بھی نوٹ ہیں وہ سب نکال کر مجھے دے دو، گھبراؤ مت، میں تمہارے نوٹ اپنے پاس نہیں رکھوں گا، میں تمہارا آزما رہا ہوں۔ اس وقت میرے جیب میں تقریباً 10,000 کے قریب نوٹ تھے جو میں نے نکال کر پیر جی کو دے دیے۔ پیر جی نے وہ سارے نوٹ اٹھا کر ایک رومال میں رکھے اور مجھے کہنے لگے کہ یہ نوٹ اس رومال میں باندھ کر گرا لگاؤ۔ میں نے اس رومال میں نوٹ رکھ کر گرا باندھ دی۔ پیر جی نے وہ رومال لے کر اپنی جیب میں رکھا اور مجھے کہنے لگے کہ اب ہم چلتے ہیں، تم شام 5 بجے اپنی جیب دیکھنا، تمہیں بہت سارے نوٹ ملیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ تینوں چلتے بنے اور میں بیٹھا منہ دیکھتا رہ گیا۔ جب شام کے 5 بجے تو میں نے اپنی جیب کو دیکھا تو اس میں کھوٹا سکہ بھی نہیں تھا۔ میں سر پکڑ کر رہ گیا کیونکہ اس دن میں نے اپنے ملازموں کو کچھ رقم بھی دینی تھی۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے اپنی دکان کے آگے پیر یا فقیر پر گزرنے بھی نہیں دیا۔ میں آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی کسی پیر یا فقیر اور کسی پر میری طرح بالکل یقین نہیں کریں، کیونکہ پیری فقیری کے بھیس بھی اکثر پیر فقیر بہرو پیر بنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونے لگے تو آپ ان جھوٹے پیر فقیروں کو فوراً پولیس کے حوالے کر دیں، اس میں آپ کا ہی بھلا ہوگا۔